الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. آج ہمارا سبق نمبر 27 ہے. سبق 27 یہ ہمارا افعال ثلاثی مزید فی ہے. ثلاثی مزید فی ہے. ثلاثی مزید فی آپ جانتے ہیں، پیچھے پڑھ چکے ہیں آپ کہ اصل تو اس میں ثلاثی ہے، اور اسی ثلاثی میں جو ہے ایک یا ایک سے زائد حرف کا ہم اضافہ کرتے ہیں تو ثلاثی مزید فی ہی بن جاتا ہے ہمارا فعل، ہے نا. تو ثلاثی مجرد کے ابواب آپ سبق 26 میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ 6 ہوتے ہیں ثلاثی مجرد کے، اور اب جو ہے ثلاثی مزید فی ہی کے ابواب آپ پڑھیں گے، اور باقی رباعی اور رباعی مزید فی ہی وہ انشاءاللہ صرف کی آگے والی کتابوں میں. یہاں تمرین الصرف میں جو ہے یہ بس ثلاثی مزید فی کو بیان کریں گے، ٹھیک ہے. تو اب دیکھیے میں عبارت پڑھتا ہوں اپنی جگہ، آپ دیکھتے چلے جائیں اور ساتھ ساتھ جو ہے ذہن نشین یہ چیزیں کرتے جائیں. ثلاثی مجرد کے افعال اور اسماء مشتقہ بیان کیے جا چکے ہیں، ہے نا. مجرد تو بیان کیا انہوں نے. ثلاثی مزید فیہ کے 12 ابواب ہیں، ٹھیک ہے بھائی. کتنے؟ ثلاثی مجرد کے تو انہوں نے بیان کیے تھے 6، ہے نا، جو آپ نے افسوس کی یاد نہیں کیے. ثلاثی مجرد کے انہوں نے 6 باب بیان کیے، اگر آپ کو یاد ہو وہ والے: ضرب یضرب، نصر ینصر، سمع یسمع، فتح یفتح، کرم یکرم، حسب یحسب. یہ 6 باب انہوں نے بیان کیے ثلاثی مجرد کے. ثلاثی مجرد کے ٹرائلیٹرل سے حرفی 3 حرف ہوتے ہیں اس میں، اور تینوں جو ہے اصلی ہوتے ہیں، زائد نہیں ہوتے. اب ثلاثی مزید فی ہے کہ اصل تو 3 ہے، لیکن 3 کے بعد ہم ایک یا ایک سے زائد حروف کا اضافہ کرتے ہیں. اس کے بھائی 12 ابواب ہیں. کتنے؟ 12. تو یہ 12 کے 12 آپ کو یاد رکھنے ہیں. ان 12 میں سے کہتے ہیں اکثر ان کے کثیر الاستعمال ہیں، بعض ایسے ہیں جو کم استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کم اور زیادہ استعمال. یہاں ان ابواب کو جو کثیر الاستعمال ہے تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے. تو بھائی جو کثرت سے جو چیزیں استعمال ہوں ان کو بیان کرنا چاہیے، جو بہت کم استعمال ہوں ان کی طرف زیادہ دھیان نہیں دینا چاہیے. اور جو ہے انسان کیا کرتا ہے پڑھائی کے معاملے میں کام، جیسا کہ تلبیس ابلیس ایک کتاب ہے ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس میں شیطان کی جو ہے تلبیس ابن الجوزی نے بیان کی ہے انسان پر کہ وہ اسے اہم علوم سے ہٹا کر کم اہم علوم کی طرف لے جاتا ہے. اس لیے انسان کا ہونا چاہیے معاملہ الاہم فالاہم. اپنی زندگی کا اصول میں بھی اور آپ حضرات بھی بنا لیں، الاہم فالاہم. اگر اپنا نظام الاوقات بنانا ہو تو اسی اعتبار سے الاہم فالاہم، یعنی پہلے سب سے اہم کام، پھر اس کے بعد جو سیکنڈ نمبر پر، یعنی اپنی پریارٹی سیٹ کریں، اپنے اولیات جنہیں ہم کہیں گے پریارٹیز، ترجیحات، سب سے زیادہ راجح کام کون سا ہے نا. الاہم فالاہم اس کو کہتے ہیں. تو بہر کیف تو یہ دیکھ لیجئے، یہ 12 ابواب آپ کو یاد کرنے ہیں. دیکھیے کون کون سا ہے وہ. یہ 12 ابواب ہیں، ان میں سے 9 جو ہیں کثیر الاستعمال ہے. 9 بھائی، انہی 9 کو جو ہے یہ بیان کریں گے. تو یہ ان کے مصادر، یہ والا ٹیبل ہے نا، یہ جو دیکھ رہے ہو یہ 9 جس میں بیان ہے، یہ مصادر ہیں، ان مصدر ہے. مصدر پتہ ہے نا، جیسا آپ نے پڑھا کہ اسی سے مشتقات نکلتے ہیں مصدر. اس میں آخر میں نا کے معنی پائے جاتے ہیں. اردو میں کھانا، پینا، کرنا، دوڑنا، مارنا، نکاح کرنا، شادی کرنا، طلاق دینا وغیرہ. تو یہ مصدر کہلاتے ہیں. تو یہ افعال ہیں، تفعیل، مفاعلۃ، تفعل، تفاعل، افتعال، انفعال، استفعال، افعلال،
یہ 9 ابواب ہو گئے، 9 بلکہ ابواب کے مصادر ہیں، ہے نا. باب افعال ہے، ان کا نام ہی ہے باب افعال، باب تفعیل، باب مفاعلہ، اسی طرح باب تفاعل، باب تفاعل، باب افتعال، باب انفعال، باب استفعال اور باب افعلال. جیسے وہ باب نصر ینصر ہے، یا باب ضرب یضرب ہے، یا باب کرم یکرم وغیرہ. اسی طریقے سے یہ جو ہے باب افعال وغیرہ کہلاتے ہیں. یہ آپ کو یاد رکھنے ہیں، آگے چل کر اس کی مزید تشریح کریں گے، بتائیں گے کہ باب افعال اگر ہے، یہ افعال اس کا ماضی کیا آتا ہے، مضارع کیا آتا ہے، اس کا مصدر کیا آتا ہے، اس میں فاعل اس سے کیا آئے گا، اس میں مفعول کیا آئے گا، اور پھر ظرف وغیرہ آتے بھی ہیں یا نہیں، اس میں تفضیل اس سے آتا بھی ہے یا نہیں، وہ آگے چل کر بیان کریں گے. فی الحال یہاں پر آپ اس کو جو ہے اگر اس کو اچھی طرح سمجھ کر حفظ کر لیا جائے. ہاں یہ دیکھ لیجیے اب نیچے ابواب کی تفصیل درج ذیل ہے. اب یہ جو ابواب انہوں نے اوپر دیے نا، تو ان کی تفصیل اب نیچے یہ بیان کریں گے. اگر اس کو اچھی طرح سمجھ کر حفظ کر لیا جائے تو دوسرے ابواب کے افعال کے صیغوں کی شناخت اور انہیں بتانے میں انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. جو انشاءاللہ ہے اس کو ایسے نہیں لکھنا چاہیے، اس کو عربی میں ایسے لکھتے ہیں، ان الگ اور شاء الگ اور اللہ الگ. انشاءاللہ، چونکہ ان حرف ہے، شاء فعل ہے اور اللہ یہ فاعل ہے. ٹھیک ہے، اگر اللہ نے چاہا. انشاءاللہ چونکہ وہ کاتب ہوتا ہے وغیرہ تو کاتب اس میں غلطی کر جاتا ہے. انشاءاللہ. تو یہ 9 ابواب جو ہیں ان کے یہ اب مستقل ان کی تفصیل بیان کریں گے، ماضی مضارع امر وغیرہ بیان کریں گے. تو آپ دیکھ لیجئے، آپ کو فی الحال روٹ میموری جو ہے اپنی استعمال کرنی ہے. روٹ میموری یعنی وہی رٹا آپ کو یہ یاد کر لینا ہے، یہ سیکھے. ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں 9 کے 9 ابواب یہ آپ کو رٹا یاد کرنے ہیں. ان میں سے پہلا باب آپ دیکھ لیجئے، وہ ہے یہ باب افعال. باب افعال، یہ اللہ جیسے الاکرام عزت کرنا، افعال سے آتا ہے اکرام. کیا آتا ہے بھائی؟ اکرام. لگ رہا ہے نا یہ اسی کے وزن پر ہے، افعال کے وزن پر. اکرام، اکرام جو ہے افعال کے وزن پر ہے. الاکرام یا اکرام، افعال کے وزن پر. اکرام عزت کرنا ہے نا، کرنا یہ مصدر ہے. اکرام، اسی سے یہ باقی افعال وغیرہ نکلیں گے، ماضی مضارع. تو دیکھ لیجئے جس طرح ہمارے پاس ثلاثی مجرد میں ماضی ہوتا ہے، اسی طرح مضارع کا صیغہ، اسی طرح مصدر ہوتا ہے، اسی طرح مضارع معروف ہوتا ہے نا، ماضی معروف یا مجہول ہوتا ہے، مضارع معروف یا مجہول ہوتا ہے، امر کا صیغہ ہوتا ہے وغیرہ. اسی طرح ثلاثی مزید فیہ میں بھی یہ ساری چیزیں ہیں. البتہ فرق یہ ہے کہ وہاں پر ہم نے آپ کو قاعدے سکھائے تھے. فی الحال اس میں جو ہے چونکہ بنیادی کتاب ہے، اس میں ثلاثی مزید فیہ کے بارے میں قاعدے تو نہیں سکھائیں گے آپ کو، وہ آگے چل کر دوسری جو صرف کی آپ کتاب پڑھیں گے علم الصرف، اس میں انشاءاللہ وہ بیان کیے جائیں گے. فی الحال آپ کو جو ہے صرف جو ہے ان کو یاد کر لینا ہے ایسے ہی بغیر قاعدے کے، جو ہے ان کو آپ جو ہے رٹا آپ کو یاد کر لینا ہے. تو یہ ماضی دیکھ لیجئے کیا آتا ہے باب افعال سے، وہ آتا ہے اکرامہ، یعنی افعال کے وزن پر اکرامہ. اس میں جو ہے چونکہ مزید فی ہی ہے نا، مزید فی ہی اصل میں کرومہ تھا، کرومہ کرومہ. اس میں جو ہے ہم نے ایڈ کر دیا حمزہ کو. ٹھیک ہے، تو الف پر یہ حمزہ ایسے ہے، تو کرومہ سے یہ اس میں چونکہ افعال کے وزن پر لانا ہے، افعال، تو یہ اکرامہ بن گیا. ٹھیک ہے، تو یہ باب اکرام کہلاتا ہے، باب افعال. ٹھیک،
تو اکرما اس کا ماضی آتا ہے، ترجمہ ہوگا اس ایک شخص نے عزت کی، ہے نا، اکرام کے معنی عزت کرنا، تو اکرما اس ایک نے عزت کی، تکریم کی۔ یکریمو ہے نا مضارع، وہ ایک شخص عزت کرتا ہے یا عزت کرے گا۔ اکرما یکریمو اکرامن، عزت کرنا۔ یہ مصدر جو ہے جب آپ باب میں پڑھیں گے تو یہ منصوب آتا ہے، یہ منصوب آتا ہے، یعنی اس کے آخر میں دو زبر ہوتی ہے، کیونکہ یہ مفعول مطلق بنتا ہے، یہ آپ آگے پڑھیں گے۔ فی الحال اتنا یاد رکھیے، جب اس کو اکٹھا پڑھیں گے اکرم یکرم اکرامن پڑھیں گے، اس کو اکرامن منصوب پڑھیں گے۔ اسی طرح ان دیگر چیزوں میں بھی ثلاثی مجرد ہو، نصر ینصر نصرن، اسی طرح ضرب یضرب ضربن، ہے نا، اسی طرح کرم یکرم کرمن و کرامتن، سمع یسمع سمعن، اس کو منصوب پڑھتے ہیں چونکہ مفعول مطلق بنتا ہے۔ تو اکرم یکرم اکرامن یہ افعل یفعل افعالن کے وزن پر لگتا ہے آپ کو، ہے نا، ہے نا، اکرم افعل علی وزن افعل، یکرم علی وزن یفعل، یہ یفعل کے وزن پر ہے۔ اسی طرح اکرامن افعالن، ہے نا، وزن مل رہا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا آپ کا ماضی معروف۔ معروف بھائی کس کو کہتے ہیں؟ جس میں فاعل معلوم ہے، کام کی نسبت فاعل کی طرف کی گئی ہو، ہے نا، فاعل معلوم۔ اب مجہول جس میں جہالت ہے، فاعل جو ہے نامعلوم ہے، فاعل نامعلوم۔ تو ماضی کیا ہے اس میں؟ اکریما، اس ایک شخص کا اکرام کیا گیا، اس ایک شخص کی عزت کی گئی۔ اکریما اکریما، یہ افعلا کے وزن پر آپ کو لگ رہا ہے نا، اکریما یہ کس وزن پر ہے؟ افعلا، ہے نا، اصل میں فاعین لام ہی ہے، اصل اسی سے آسانی ہوتی ہے یاد کرنے میں۔ اب آپ اس طریقے سے بھی اکرم یکرم سے بھی یاد کر سکتے ہیں۔ افعل اکرم یکرم، مضارع اس کا آتا ہے، یکرم یہ یفعل کے وزن پر ہے، یفعل، وہ اس ایک شخص کا اکرام کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا، یعنی اس شخص کی عزت کی جاتی ہے یا کی جائے گی۔ کہا جائے گا یکرم زیدن، یکرم زیدن، زید کا اکرام، زید کی عزت کی جاتی ہے یا کی جائے گی، کون کرے گا وہ معلوم نہیں ہے۔ زید یکرم، زید یہاں پر فاعل نہیں بن رہا ہے بلکہ یہ نائب فاعل ہے، یکرم زیدن، تو یکرم فعل مضارع ہے لیکن مجہول، اکرام کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا، عزت کی جاتی ہے یا کی جائے گی۔ یکرمو میں ہم نے کیا ترجمہ کیا؟ فاعل کا ترجمہ، وہ ایک شخص عزت کرتا ہے یا عزت کرے گا۔ یکرم زیدن ضیفہ، زید اپنے مہمان کی عزت کر رہا ہے یا کرے گا۔ تو اکریمہ وہ اس ایک شخص کی عزت کی گئی، یکرم اس ایک شخص کی عزت کی جاتی ہے یا کی جائے گی۔ اکرامن عزت کیا جانا، مجہول کا جو مصدر ہوگا، اسی طرح معروف کا مصدر، اس میں جو ہے ہم اسی اعتبار سے ترجمہ کریں گے۔ معروف کے مصدر میں ہم نے کیا ترجمہ کیا؟ عزت کرنا، عزت کرنا، اور مجہول کے مصدر میں ہم نے کیا ترجمہ کیا؟ عزت کیا جانا، ہے نا، عزت کیا جانا، کیونکہ یہاں پر عزت کی جا رہی ہے۔ اکریما عزت کیا گیا، یکرم عزت کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا، اکرامن عزت کیا جانا۔ اور یہاں پر اکرامہ میں اس ایک شخص نے عزت کی، یکرم عزت کرتا ہے یا کرے گا، اکرامن عزت کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ فرق آپ جو ہے اس کا لحاظ رکھیں گے۔ اس کے بعد آئیے، اب اسی سے دیکھیے، آج صرف یہی ہو پائے گا ایک باب اس کا۔ اس میں فاعل جو ہے اس سے مکرمن بنتا ہے، کیا بنتا ہے بھائی؟ مکرمن، عزت کرنے والا، اکرام کرنے والا، یہ بنتا ہے مفعلن کے وزن پر۔ شاید یہ سکھائیں گے بھی مختصر اس کا تھوڑا سا قاعدہ بھی، مفعلن، ٹھیک ہے، مکرمن، اور اس میں مفعول بنتا ہے مکرمن، کیا؟ مکرمن، جس کی عزت کی گئی، اس میں مفعول ہے نا، مکرمن مفعلن کے وزن پر۔
मुफ़अलुन जिसकी इज्जत की गई। ठीक, फ़ेल अम्र इससे बनता है अकरिम, तो एक शख्स इज्जत कर। अकरिम, अकरिम, जैसे सूरह यूसुफ में है अकरिमी मसवाहु, अकरिमी मसवाहु, इज्जत से रख इसके ठिकाने को। ला तुकरिम, तू इज्जत मत कर। ला तुकरिम, तू इज्जत, तो अकरिम ये अफ़इल के वज़न पर, और ला तुकरिम ये ला तुफ़इल के वज़न पर, है ना। ला तुफ़इल, आप जो है शीगों के साथ जब आप बहुत मश्क करेंगे, याद करेंगे अच्छी तरह, आप फिर ये चीज़ें पहचान जाएंगे। आप मेहनत ही ना करें, अपनी जगह पढ़े ही ना, तो ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे। फिर अपनी जगह आपको देना पड़ेगा 1 घंटा, 1.25 घंटा, 1.5 घंटा देना पड़ेगा रोज़ाना की ये जो है बुनियाद पर आपको इसके साथ वक्त देना पड़ेगा। अब देख लीजिए आगे, उम्मीद है कि टेबल जो मैंने पढ़ा है ये समझ में आए होंगे। ये इसमें फ़ाइल, वो इसम जो फ़ाइल को बतलाए, है ना, काम करने वाला, मुकरिमुन इज़्ज़त करने वाला, लेकिन इसका एक ख़ास वज़न होता है। और फ़ाइल और इसमें फ़ाइल में हम फ़र्क बयान कर चुके हैं। इसमें मफ़ऊल मुकरमुन जिसकी इज़्ज़त की गई, फ़ेल अम्र इससे अकरिम, तो इज़्ज़त कर, फ़ेल नहीं इससे ला तुकरिम, तो इज़्ज़त मत कर। आगे कहते हैं, ये देख लीजिए क्या हो गया। कहते हैं इन अबवाब से फ़ेल मजहूल बनाने के लिए हस्ब ज़िल क़ायदों को मद्देनज़र रखो। अब जो है इनके कवायद बयान कर रहे हैं कि इनसे जो है कैसे हम कायदे ना मजहूल बनाएंगे। तो देखिए माजी मजहूल कैसे बनाते हैं। माजी मारूफ के पहले हर्फ को ज़म्मा दो। देखिए ये सारे इसमें जो सुलासी मजीद फ़ी में आएंगे अब अबवाब, उसके जो है मारूफ से मजहूल बनाने का कायदा सिखा रहे हैं। ये सिर्फ बाब इफ़ाल से नहीं बल्कि दीगर अबवाब से भी सिखाएंगे। कि देखिए पहले मैं पढ़ देता हूँ ये लाइन, माजी मारूफ के पहले हर्फ को ज़म्मा दे दो। मसलन ये मैं नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पर अकरमा है ना, ये अकरमा है, तो माजी मारूफ है ये, तो पहला हर्फ जो है वो हमज़ा है, इसको क्या दे कह रहे हैं, दे दो ज़म्मा दे दो, तो दे दिया ज़म्मा। आखिरी हर्फ से पहले जो हर्फ हो उसको कसरा दे दो। आखिरी हर्फ यहाँ पर मीम है और उससे पहला हर्फ जो है रा है, उसको जो है कसरा देनी है, तो भाई दे दी उसको कसरा। ठीक है, कसरा दे दी, ये ज़बर जो है फतह से ख़त्म, तो बन जाएगा ओ करीमा। क्या कर, इसके बाद क्या करना है, अगर इन दोनों हरफों के दरमियान कोई मुतहर्रिक हर्फ हो तो उसे भी मज़मूम कर दो, उसे भी मज़मूम कर दो। जैसे अकरमा से उकरिमा, इज्तनब से उजतुनीबा, तनबने उजतुनीबा। देखो अकरमा में हमने सीधे बनाए, पहले हर्फ को मजमूम कर दिया और आखिर से पहले वाले हर्फ को जो है वो मकसूर कर दिया, तो अकरमा से बन गया उकरिमा, अकरमा से बन गया उकरिमा। ठीक है, ठीक। और फिर दूसरे कहते हैं कि अगर इन दो हरफों के दरमियान कोई मुतहर्रिक हर्फ हो तो उसे भी मजमूम कर दो। इन दो हरफों के दरमियान कौन सा, ये जो तीसरा वाला हर्फ है ना, माक़ाबिल से आखिर वाला हर्फ, आखिरी हर्फ से पहला वाला हर्फ, और ये जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर और सेकंड लास्ट लेटर, ऐसे आप समझेंगे। फर्स्ट लेटर और सेकंड लास्ट लेटर के दरमियान अगर कोई मुतहर्रिक हर्फ है तो उसे भी मजमूम कर देना है, क्योंकि अकरमा में ऐसा नहीं था। अकरमा में फर्स्ट लेटर और थर्ड लेटर के दरमियान साकिन हर्फ है काफ, लिहाजा उसको मजमूम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन इज्तनबा जो हमारा एक और बाब है, बाब इफ्तिआल, बाब इफ्तिआल इफ्ताल से, तो उसमें हमें इसकी ज़रूरत पड़ी। वो भाई क्यों, क्योंकि इज्तनबा इसमें हमने क्या किया, पहले पहले वाले हर्फ को क्या किया, मजमूम किया, है ना। ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर चढ़ रहा है इज्तनबा, यहाँ पर ये वाला चढ़ रहा है ना,
इज्तनबा, तो इज्तनबा से बना पहले उजतनबा, और जो सेकंड लास्ट लेटर होगी उसको क्या कर देंगे, जेर कर देंगे, यानी उसके नीचे हम कसरा दे देंगे, तो बन गया उजतनीबा, उजतनीबा। तो ये कह रहे हैं सेकंड, ये ना क्या कह रहे हैं, सेकंड लास्ट लेटर और फर्स्ट लेटर के दरमियान, यानी ये नून और हमजे के दरमियान अगर कोई मुतहरिक हरफ है तो उसे भी मजमूम कर दो। तो यहाँ पर मुतहरिक कौन नजर आ रहा है आपको, जीम या ता, बताओ कौन है मुतहरिक। अरे ता है मुतहरिक, तो इस ता को भी मजमूम कर देना है। यहाँ पर इन्होंने गलती की है, तो इज तनबा से बनेगा उज तुनिबा। इज तनबा के माने हैं वो एक शख्स बचा, उज तुनिबा वो बचाया गया। ठीक है। तीसरी चीज भी बता रहे हैं, अगर दरमियान में कोई अलिफ हो तो माजी मजहूल में वाव से बदल दो। ये माजी मजहूल का बताते हैं, क़ातला, क़ातला में भाई क्या किया, देखो क़ातला, क़ातला, क़ातला से हमें बनाना है मजहूल। क़ातला के माने उस एक शख्स ने क़िताल किया, झगड़ा लड़ाई की। ठीक है, हमें बनाना है माजी मजहूल, तो क्या करोगे, पहले हर्फ को क्या कर दिया, मजमूम कर दिया, है ना भाई, वही कायदा है ना। और सेकंड लास्ट लेटर जो है, आखिरी हर्फ से पहला वाला हर्फ, यानी सेकंड लास्ट लेटर उसी को कहेंगे, उसको क्या कर दोगे भाई, साकिन कर दोगे। अब बन गया कौफ अलिफ पेश, खौफ अलिफ पेश, इसको पढ़ो, पढ़ सकते हो। अरे कौफ से, कौफ के बाद अलिफ है या अलिफ से पहले पेश है, इसको पढ़ पाओगे, पढ़ के दिखाओ इसको, कौफ अलिफ पेश। नहीं ना पढ़ सकते इसको, हाँ इसको नहीं पढ़ सकते क्योंकि अलिफ अपने से पहले क्या चाहता है, फतहा, या अलिफ मद्दा है, अलिफ अपने से पहले जबर, और वाव अपने से पहले पेश। तो ये काम करेंगे, क्योंकि ये पेश है और ये हमेशा के लिए अब रहेगा, क्योंकि माजी मजहूल है, तो ये काम करेंगे, इस अलिफ को बदल देंगे वाव से, क्योंकि वाव के मुताबिक है जम्मा, जम्मा वाव को चाहता है, तो इसको बदल देंगे वाव साकिन से, तो क़ातल से क़ूतिला। तो वही कहते हैं, अगर दरमियान में कोई अलिफ हो, यानी किसके दरमियान, सेकंड लास्ट लेटर और फर्स्ट लेटर के दरमियान अगर कोई अलिफ हो तो माजी मजहूल में उसको वाव से बदल देंगे, तो क़ातल से क़ूतिला, क़ूतिला। तो इसमें आज जितना ही मुज़ारे मजहूल, मुज़ारे मजहूल को अगर कर देते हम, ताकि कल इसमें फ़ाइल इसमें मफ़ऊल, चलो ये लंबा है, कल ही इसका करते हैं इंशाअल्लाह, आगे चलकर फिर इसमें ये बस ये ख़त्म है, यही एक दो दिन में इंशाल्लाह ये हम ख़त्म कर देंगे। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।